اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ اچھے سے اچھا صاف ستھرا لباس پہنے، پوشاک کو نقصان نہ پہنچے اور لباس پھٹنے اور بوسیدہ ہونے سے محفوظ رہے، تاکہ تازگی و شگفتگی محسوس ہو اور دوسروں تک شخصیت کا خوشگوار تاثر پہنچے۔ کپڑا جسم کے لیے لباس ہے اور جسم بذات خود روح کا لباس ہے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ کپڑے میلے نہ ہوں، اسی طرح روح چاہتی ہے کہ خاکی پتلے سے تعفن دور ہو، جسم اور ذہن بیماریوں سے محفوظ اور پاک و صاف رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رمضان میں سحر سے افطار تک ہم کثافت کا ترک کرتے ہیں۔ اگر ایک فرد کو معلوم ہو کہ وقت بے وقت کھانے سے گائے اور آدمی میں فرق نہیں رہتا، تو کیا وہ گائے سے ممتاز ہونے کی کوشش نہیں کرے گا؟ سحر سے افطار کے اوقات جسم کی مشینری کے لیے نعمت ہیں اور کثافت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے جسمانی اعضاء کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور نتیجے میں ذہنی و جسمانی صحت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ جسم کی مشینری اس وقت محترک ہوتی ہے جب منہ میں لقمہ جاتا ہے، دانت غذا چبانا شروع کرتے ہیں، اطلاع دوسرے اعضاء تک پہنچتی ہے اور تمام اعضاء اپنے کام کی انجام دہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صحت اور بیماری کا تعلق معدے سے ہے۔ معدہ متاثر ہونے سے دل، جگر، گردے، پھیپھڑے وغیرہ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہو جاتے ہیں۔ کھانا حلق سے اتر کر پہلے معدے میں جاتا ہے۔ معدے کا فعل درست نہ ہو تو غذا دیگر اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہلکی غذا استعمال کرنے سے معدے پر بوجھ کم پڑتا ہے، خون صاف رہتا ہے اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نہیں تو مرچ مسالوں والی اور روغنی قسم کی غذاؤں سے تیزابیت پیدا ہوتی ہے، معدے میں جلن اور آنتیں خشک ہونے لگتی ہیں۔ معدے کے بعد جگر کا کام ہضم شدہ اور غیر ہضم شدہ غذا میں توازن رکھنا ہے۔ روزے کے دوران جگر ہر وقت کے کھانے بالخصوص بھاری غذاؤں کو جمع کرنے کے عمل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ گلے اور غذائی نالی کو آرام ملتا ہے، معدے سے رطوبتوں کے خراج میں توازن پیدا ہوتا ہے، تیزابیت نہیں ہوتی۔ روزہ خون کی گردش کو متوازن رکھتا ہے۔ خون کی گردش میں تیزی، کمی یا اعتدال کا تعلق سوچ سے ہے۔ غصہ اور پریشانی دونوں سے متاثر نہ ہونے یعنی سکون کی حالت میں خون کا دباؤ اعتدال میں رہتا ہے۔ روزہ قلبی سکون کا ذریعہ ہے، اس لیے صحیح روح کے ساتھ ادا کرنے والا فرد ہائی یا لو بلڈ پریشر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سائنسی تجربے کی ضرورت نہیں، ہر فرد تجربہ کر کے تجزیہ کر سکتا ہے۔ روزے میں خون میں مائع کی مقدار میں مناسب کمی سے خون اور پٹھوں پر دباؤ ڈائسٹولک دباؤ کم ہوتا ہے، یعنی کہ اس وقت دل آرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جسم میں وقتی طور پر پانی کی کمی بلڈ پریشر کو کم کر کے دل کو آرام کا موقع دیتی ہے۔ ڈائسٹولک دباؤ کی وجہ تناؤ ہے، جس کا سبب پریشانیاں ہیں۔ روزے میں ذکر الہی کی طفیل ذہن پریشانیوں سے ہٹتا ہے اور دباؤ محسوس نہیں ہوتا۔ طویل وقت تک کچھ نہ کھانے سے خون کی شریانوں کی دیواروں پر چربی اور غذائی اجزاء نہیں جمتے، نتیجے میں تعفن پیدا نہیں ہوتا۔ روزے کے دوران خون میں غذائیت کی کمی کے باعث ہڈیوں کا گودا خون بنانے کا عمل تیز کر دیتا ہے۔ خون کا تعلق دل سے ہے۔ دل کی بیماریوں کا ایک اہم سبب کولیسٹرول میں اضافہ ہے۔ کولیسٹرول کا ایک ذریعہ جگر اور دوسرا غذا ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ جگر میں روزانہ تقریباً 1000 ملی گرام کولیسٹرول بنتا ہے، یہ جسم کی ضرورت کے لیے مناسب ہے۔ اسی طرح ایک فرد عام دنوں میں 500 سے لے کر 1000 گرام تک غذا روزانہ کھاتا ہے۔ غذا کی زیادہ مقدار بالخصوص لحمیات اور چکنائی سے بھرپور غذا دل کی رگوں کو کمزور کرتی ہے اور قوت ہاضمہ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ رمضان المبارک میں مناسب ہلکی غذا اور وقفے کی وجہ سے دل کی شریانوں کو تقویت ملتی ہے۔ جسم خلیات سے مرکب ہے، اس لیے روزے کا بنیادی اثر خلیات پر ہوتا ہے۔ سحر اور افطار کے دوران خلیہ اور خلیے میں سیال کے درمیان توازن قائم ہوتا ہے۔ ایپیتھیلیل لعاب دار جھلی کی بالائی سطح سے متعلق خلیات ہیں، ان کے ذمے جسم کی رطوبت کا متواتر اخراج ہے۔ روزے میں خلیات سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، جس سے ان کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لعاب بنانے والے گردن اور لبلبے کے غدود کو آرام ملنے سے ان کی فعالیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ جینس پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے اور مرمت کرنے والے کئی جینس جسم میں محترک ہو جاتے ہیں۔
یہ عمل بڑھتی عمر اور بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے میں معاون ہے۔ زندگی کیا ہے؟ اس پر غور کرنے والے لوگ کم ہیں، البتہ طویل زندگی کے خواہش مند افراد کی تعداد کا شمار نہیں۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ بھوکا پیاسا رہنے سے صحت خراب رہتی ہے تو یہ تاثر غلط ہے۔ ان باتوں کا تعلق ہماری عادتوں سے ہے۔ جن کو وقت بے وقت کھانے کی عادت ہے انہیں روزے میں چکر ضرور آتے ہوں گے، لیکن روزمرہ زندگی میں اعتدال میں کھانے والے احسن طریقے سے بھوک برداشت کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے اضافی چربی گھلتی ہے اور روح توانا ہوتی ہے، فائدہ جسم کو پہنچتا ہے۔ ایسے لوگ کم وقت میں زیادہ کام کرتے ہیں، ان کا جسم تھک جاتا ہے لیکن روح سرشار ہوتی ہے۔ روزے میں تحمل اور برداشت پیدا ہوتی ہے، بندہ خود کو ان چیزوں سے دور کر لیتا ہے جس سے رکنا عام حالات میں مشکل ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی کرنے والے افراد کے لیے نشے کی عادت سے چھٹکارا پانے کا یہ بہترین عمل ہے۔ رمضان میں روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اجتماعی ماحول بن جاتا ہے۔ تربیت میں ماحول کا کردار اہم ہے۔ ماحول کے زیر اثر کسی رویے کو چھوڑنا یا اپنانا آسان ہے۔ ہمت اور ارادہ کر لیا جائے تو نشے کی عادت ترک ہو سکتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ روزہ دار کا ذہن مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ ذہن جب خالق کی طرف متوجہ ہو جائے تو سکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیشتر افراد روزے میں اکتاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اکتاہٹ اور ناگواری کا تعلق روزے سے نہیں ہے۔ روزہ تو رحمانی اوصاف سے متعارف ہونے کی مشق ہے۔ اکتاہٹ کا تعلق رویے سے ہے۔ کیا ایسے لوگ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ہر فرد طبیعت کے مطابق رویوں کا اظہار کرتا ہے۔ عدم برداشت، مزاج میں سختی، بے وجہ الجھن، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے جیسی عادتیں اکتاہٹ کا سبب ہیں۔ روزے کو اصول کے مطابق رکھیں، اس خوشی کے ساتھ کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، قلب کو جلا ملتی ہے اور اعصابی نظام پرسکون ہوتا ہے۔ دنیاوی معمولات کی انجام دہی کے ساتھ ذکر و فکر کی طرف بھی توجہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ توانائی ذخیرہ ہو۔ تجربہ ہے کہ جو لوگ مصروفیات کے باوجود ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں ان میں حلاوت پیدا ہوتی ہے اور چہرے پر بشاشت ہوتی ہے۔ یہ اعصابی نظام کے پرسکون رہنے کا نتیجہ ہے۔ 30 روزوں کی مشق سے وہ چربی خرچ ہوتی ہے جو ضرورت سے زائد ہے، لیکن رمضان میں وزن میں کمی کے علاوہ زیادتی بھی دیکھی گئی ہے۔ وجہ ثقیل غذائیں ہیں اور افطاری میں دن بھر کی کسر پوری کر دینا ہے۔ مقوی غذائیں جسم کو سست کرتی ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس طرح وزن بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ موٹاپے کی وجہ سے زنانہ ہارمونز میں کمی بیشی سے بیضے کی نشوونما متاثر ہوتی ہے اور بانجھ پن کا خدشہ موجود ہوتا ہے۔ ڈائٹنگ کے بجائے روزے رکھے جائیں تو وزن میں کمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تمام الہامی مذاہب میں روزہ فرض ہے۔ صحیح طور پر روزہ رکھنے والے اس کی افادیت سے واقف ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ تو بس آخر میں ویڈیو کے یہی بات کہنا چاہوں گی کہ اچھی صحت، پرسکون ذہن اور تعفن سے پاک زندگی کے لیے روزے کو اصل روح کے مطابق رکھیے۔